بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے جب نبوت شروع کی، نبوت ملی اور دعوت شروع کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی حرم محترم صدیقۃ النساء حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی، لہٰذا اول اہل قبلہ آپ ہی ہیں۔ جب ایک روز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اور پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے اور تمام انبیاء اور پیغمبروں کا یہی دین رہا ہے، اور میں تمہیں اسی دین کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ یہ بالکل ایک نئی شے ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں سنی۔ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں اس وقت تک میں اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ بات حضور علیہ السلام پر شاق گزری کہ آپ کا راز فاش ہو جائے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو نہ کرو، لیکن اس کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ ایک رات گزرنے کے بعد حضرت علی جب صبح اٹھے تو ذکر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور لات اور عزیٰ کا انکار کرو اور بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور عرصہ تک یعنی 1 سال تک اپنے والد محترم سے بھی اس بات کو مخفی رکھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لایا اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کی، اور یہ وہی زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا، اور اس کو زید بن محمد بھی کہنے لگے، پھر بعد میں زید بن حارثہ سے مشہور ہوئے۔ جب تمام اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ نے اپنے احباب و مخلصین کو اس رحمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدیق با اخلاص اور محب با اختصاص اور رفیق قدیم اور ولی حمیم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر رضی اللہ نے بغیر کسی تأمل اور تفکر کے اور بغیر کسی غور و تدبر کے اول وہلہ میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ نے صدق کو پیش کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ ایک ہی تصدیق نے صدیق بنا دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام سے کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا، مگر ابو بکر نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی توقف نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب یہ دریافت کیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تو ارشاد فرمایا کہ رجال احرار یعنی آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق اسلام لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اسلام لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کی عمر مبارک 10 سال تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو وہ ان سب سے یعنی زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ کبریٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ان سب سے رتبہ اور قدر و منزلت میں سب سے بڑھ کر تھے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں آنا وہ حضور علیہ السلام کی حرم محترم میں تھیں، اور جب
اگر بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے تابع ہوتی ہے، شوہر جو کرے گا وہ بیوی بھی اس کی تابع داری کرے گی۔ حضرت زید بن حارثہ وہ تو اپنی حکم میں تھے ہی نہیں، وہ تو غلام تھے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے تابع تھے۔ اور بات رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ تھے ہی صغیر السن یعنی کم عمر تھے۔ تو جو بندہ جس کسی کی اگر زیر تربیت ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کو ہی دیکھ کر جو وہ کرتے ہیں وہ بھی بچہ بھی وہی کرتا ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی تربیت میں تھے، تو جو حضور علیہ السلام کرتے وہ بھی وہی کرتے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رجال احرار اور ایسے بندے تھے کہ جن کا اسلام متعدی تھا یعنی پھیلانے والا تھا، اور خیر متعدی بہتر ہے خیر لازم سے افضل ہے۔ لہذا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو انہوں نے اسلام کی دعوت شروع کی، اور سب سے پہلے اگر اپنے رفقا اور مصاحبین میں سے آپ کے پاس جو آتا یا آپ کسی کے پاس جاتے تو تبلیغ دیتے۔ آپ کی تبلیغ سے عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، یہ اعیان قریش اور شرفائے خاندان آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ بعد ازاں یہ حضرات مشرف با اسلام ہوئے۔ ابو عبیدہ عامر بن جراح، ارقم بن ابی الارقم، مزعون بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب کے سب اسلام سے مشرف با اسلام ہوئے۔